اصحاب کہف، ظالم بادشاہ اور اہل غار۔ بہت عرصہ پہلے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جس نے اپنی قوم کو اس کی پرستش کرنے پر مجبور کیا۔ لوگ اس سے اتنے خوفزدہ تھے کہ اس نے بغیر سوال کیے جو کہا وہ کر دیا تھا۔ تاہم ان میں چند نیک نوجوان بھی تھے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک آدمی بالکل اپنی طرح ایک خدا ہو سکتا ہے۔ ان نوجوانوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے حقیقی اللہ کون ہے اور سچائی کی تلاش میں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے جواب تلاش کرنے میں ان کی مدد کی۔ پھر وہ جان گئے کہ صرف ایک ہی اللہ ہے اور وہ حقیقی عقیدہ اسلام کے ماننے والے بن گئے۔ جب بدکار بادشاہ کو ان متقی نوجوان کی خبر ملی تو اس نے انہیں بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنا ایمان بدل لے، ورنہ اس نے کہا کہ وہ انہیں قتل کر دے گا۔ اب نوجوان کو یقین تھا کہ ان کا مذہب سچا ہے اور وہ اسے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر انہوں نے بادشاہ کی بات نہیں مانی تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس کی طاقت سے لڑنے لگے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے اپنے گھروں اور بستیوں سے نکل گئے اور اللہ سے ان کی حفاظت کی دعا کی۔ راستے میں وہ پہاڑوں میں ایک غار کے پاس پہنچے جو کہ ایک چھپنے کے لیے بہت ہی محفوظ اور آرام دہ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ یہ چوڑی اور نیچی تھی اور اس میں روشنی اور سن ہوا کافی تھی، لیکن راہگیروں کے لیے اندر کا نظارہ اتنا کھلا نہیں تھا۔ مختصر یہ ایک چھپنے اور آرام کرنے کے لیے ایک اچھی اور موزوں جگہ تھی۔ تھکے ہارے مردوں نے وہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر اور خطرے سے باہر نکل کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ یہ کوئی معمولی نیند نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون کی نیند اتاری تھی جو اتنی اچھی تھی کہ وہ کئی سالوں تک سوتے رہے۔ ان کا کتا غار کے سامنے بیٹھ گیا جہاں سے لگتا تھا کہ وہ اپنے مالکوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن کو ان کے دشمن سے محفوظ رکھا۔ آخر کار جب وہ آدمی بیدار ہوئے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم کب تک سوئے ہوں گے؟ دوسرے نے کہا ایسے۔ پھر انہوں نے ان میں سے ایک کو کچھ پیسے دیے اور اس سے کہا کہ وہ شہر سے کھانا خرید لائے، اور کہا ہوشیار رہو، کسی کو آپ کو پہچاننے یا آپ کے پیچھے آنے نہیں دینا۔ انہوں نے اسے خبردار کیا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ظالم بادشاہ کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کہاں گئے، انہیں سنسار کیا جائے یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جائے۔ وہ آدمی بہت محتاط انداز میں شہر گیا، لیکن لگتا تھا کہ سڑکیں، گھر، دکان سب کچھ بدل گئے ہیں۔ بڑھی ہوئی داڑھی اور پرانے کپڑوں سے وہ شخص خود بھی عجیب لگ رہا تھا۔ جب اس نے کھانے کے پیسے دیے تب ہی معلوم ہے سن ہوا سکہ اب استعمال میں نہیں تھا۔ یہ بہت پرانی بات تھی، اور اس بندے کو جب جا کر پتہ چلا کہ یہ سکہ تو کئی سال پرانا ہے اور وہ بہت ٹائم پہلے ہی بند ہو چکا ہے۔ ظالم بادشاہ بہت پہلے مر چکا تھا۔ اس کی قوم نے مداحوں اور ان کے مذہب کے بارے میں سنا تھا اور سچے ایمان کے ماننے والے بن گئے۔ جو لوگ اب اس سرزمین میں رہتے تھے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ان متقی آدمیوں کے بارے میں کہانیاں سنی تھیں۔ چنانچہ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ ابھی زندہ ہے تو دوڑ دوڑ کے ان کو دیکھنے آئے اور ان کے کھلے دل سے استقبال کیا، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے عبادت گاہ بھی بنانا چاہتے تھے۔ اس طرح اللہ نے اپنے مومنوں اور اپنے ایمان کو ان لوگوں سے محفوظ رکھا جو انہیں تباہ کرنا چاہتے تھے۔ ان مردوں کو کہا جاتا ہے اصحاب کہف یا اہل غار۔ اللہ ان لوگوں کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس پر کامل یقین رکھتے ہیں اور مدد کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک